بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، خبریں بہت ہیں، منہ کالا کروایا ہمارے کھلاڑیوں نے ہمارا لندن میں۔ بہت ساری بات ابھی بھی چل رہی ہے قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب کے بیان کے حوالے سے۔ یقیناً ہم آہستہ آہستہ ان باتوں پہ آئیں گے، لیکن کچھ دنوں سے ہمارا فوکس سیلاب پہ ہے، اور وہ کیوں ہے کہ بھیا میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، حکومت پاکستان نہیں کہہ رہی۔ 1 کروڑ اور 75 لاکھ لوگ، 1 کروڑ 75 لاکھ پاکستانی میرے بھائی اور بہن وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کے فگرز ہیں۔ ان لوگوں میں 90 لاکھ بچے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ جو فیئر کا اظہار کیا جا رہا ہے عالمی اداروں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ان 90 لاکھ بچوں میں سے کم از کم 70,000 بچوں کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، کیونکہ وہ جو امراض پھیلتے ہیں ان کی vulnerability، ٹھیک ہے نا۔ تو ذرا تھوڑا سا ابھی فی الحال آج کا دن تو ضرور ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ آخری جو ہم پانی کو چھوڑ کر آئے تھے وہ تھا سجاول جانے والی سڑک کے اوپر، جب کوٹ آلمو بند ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ہائی وے جو ٹھٹھا کو بدین سے کنیکٹ کرتا ہے، لمبا پل 9 کلومیٹر، جس میں جیم میں ہم گھومتے رہے اور پیدل چلے تھے۔ اور اب جب ہم وہاں سے باہر آ رہے تھے ٹھٹھا سے جمعے کی رات کو، تو اس وقت بہت شدید خطرات تھے کہ ٹھٹھا شہر اٹسیلف، جو بہت تاریخی شہر ہے، جہاں پہ مکلی کا قبرستان ہے اور بڑا ہیریٹیج، بڑا ہسٹری میں جس کا مقام ہے، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے اس شہر کو جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ جی بالکل، اسی سلسلے میں لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے اس صورتحال؟ وہاں سے ایم پی اے بھی ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں، محترمہ سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت براہ راست بات کر رہی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ اس وقت غالباً ٹھٹھا میں ہی ہوں گی، کیا صورتحال ہے پانی کا آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے اندر؟ جی بالکل، ہم ٹھٹھا میں ہی ہیں۔ ظاہری بات ہے، یہ اب تک نقصان اور بھی ہو جاتا اگر یہ ایک پورا مہینہ، خاص طور پہ پچھلے 20 دنوں سے ہم پشتوں پر، بندوں پر اتنی دل جمعی سے کام نہیں کراتے، روزے بھی یہی رکھے ہیں، افطاری بھی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ آج اس کی جو بریچ ہوئی تھی جو ایم ایس بند پر، مولچند سورجانی بند پر، اس سے پہلے تک کافی چیزیں کنٹرول میں تھیں۔ ٹھٹھا کی صورتحال کچھ مختلف ہے دوسرے اضلاع سے، کیونکہ یہاں دریا بھی سالوں کے بعد ہی صحیح، لیکن بہرحال اس کا بھی راستہ ہے، یہاں سمندر بھی ہے۔ پھر آر بی او ڈی کی ہمیں ایک عذاب ہمارے لیے کرنے والی جو ایک خراب اور اینٹی پیپل پروجیکٹ میں اس کو کہوں گی، جس میں ابھی بلوچستان کا یہ گٹر شامل نہیں ہے، اس کے ملٹیپل بریچز نے بھی بڑا عذاب کیا، ہمارے انسانوں کو تکنیک کے ناچ نچا دی اس نے۔ بہرحال یہ اس سے پہلے کچا ہم خالی کرا چکے تھے، اور کیٹل تک کو ہم ویکسین دے چکے تھے، اور کافی چیزیں انڈر کنٹرول تھی۔ اس کے بعد یہ نقل مکانی ہوئی، جب میں وہاں پہنچی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جو یہ پل تو سارا بند ہو گیا تھا 2 گھنٹے میں یہ سارا۔ اور جب یو ایس سی سے اس وقت ملاقات ہوئی ایم ایس اس پر، تو انہوں نے کہا میم یو ہیو 4 to 5 hours now and we will have to move really very fast اور let's save this district۔ پھر اس 5 گھنٹے میں سجاول بھی بچانا تھا، دڑو بھی، بٹھورو بھی، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں سے شروع کریں کہاں سے نہیں۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی نکلے، ہم نے کراچی ٹنو محمد خان بدین کو بھی کہا۔ بہرحال ایک جنگی صورتحال تھی، جو ابھی بھی صورتحال بہت ایک چیلنجنگ ہے، کیونکہ جس جگہ میں رہتی ہوں مکلی میں، میرے آس پاس لاکھوں لوگوں کی کیمپس ہیں یا الگ آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، کیونکہ ٹینٹس جیسے جیسے آتے جاتے رہے ہیں ہم ان کو وہ دے رہے ہیں۔ نہیں بی بی، عرض یہ ہے، میرے 2 ایشوز ہیں۔ دیکھیں پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس وقت اس پروگرام میں جب سے سیلاب کا معاملہ ہے، میں بلیم پاسنگ کو ہمیشہ ایوائڈ کرتا ہوں، لیکن یہ جب پل جو اتنا طویل پل ہے،
جو کنیکٹ کرتا ہے ٹھٹھہ کو بدین سے، تو وہاں پہ نقل مکانی کرنے والے جتنے بھی لوگ آ رہے تھے ان کی اکثریت یہ الزام لگا رہی تھی کہ یہ جان بوجھ کر شگاف ڈالا گیا ہے، خود بخود نہیں ہوا ہے، اور اس کے لیے براہ راست آپ کی جماعت کو بلیم کر رہے تھے لوگ. یہ ہم نے سارا کیمرے پہ دکھایا. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ نصرت صاحب، ایک تو یہ نیگلیجنس ضرور رہی ہے، اس میں میں بالکل مانتی ہوں، لیکن یہ جو سجاول سے تعلق ہے ہمارے مخالفین کا، میں بھی بلینک گیم میں نہیں جانا چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن آج سورجانی مونارکی کو فوج کے حوالے ہمیں کیوں کرنا پڑا؟ یہ پرویز مشرف کے دور میں فقط اکیلی پیپلز پارٹی سے تھی 9 تعلقوں میں سے، اور ہم پر چھاپے، گرفتاریاں، مجھ پر دہشت گردی کے مقدمہ ملٹیپل کارکنوں کے ساتھ سارا دن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے میں چکر لگاتی تھی، اور کوئی بھی ایک بھی چیز ہوتی تھی وہ کہتے تھے بینظیر بھٹو سے یہ اینٹی وینم سیرم صاحب کے ڈنکی بھی وہاں سے لے کر آؤ. بہرحال، اور یہ لوگ 11 سال اریگیشن کے منسٹر تھے سجاول کے جو شیرازی برادران ہیں، اور یہ بندوں کی پشتوں کی مرمت کے ٹھیکے ان کے پاس تھے. ان کے بھائی نے یہ پچنگ کرائی تھی جو آج ہمارے لیے مسئلہ بنی. اور یہ جو مولچند کا یہ جو بند ہے، یہ بھی انہی کی مہربانی سے، وہاں کوئی بھی 11 سالوں سے کام نہیں ہوا. یہ 2 سال بھی نااہلی رہی ہے اریگیشن کی، میں بالکل مانتی ہوں، لیکن اس میں یہ کوئی کسی جان بوجھ کر نہیں، میں نہیں سمجھتی، اور میں اس کو بالکل اچھا یہ فرمائیے گا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو میں یعنی کنٹیسٹ نہیں کرتا ہوں، آپ کا اوپینین ہے. میں جس بات پر زیادہ وریڈ ہوں جی، دیکھیں جب ہم مکلی پہنچے تھے تو اس وقت وہاں پہ متاثرین کے ابتدائی جو ہیں وہ قافلے آنا شروع ہوئے تھے. وہ جو جگہ ہے وہاں تو پانی نہیں ہے بی اور سورج تو ماشاءاللہ بالکل اٹس برننگ سن. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اتنے سارے لوگ، 2 سے 3 لاکھ لوگ، ان کو مکلی میں یا ٹھٹھہ میں تو کیپیسٹی نہیں ہے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ کراچی آپ سے صرف 80 کلومیٹر ہے، وہاں جائیں جہاں پر کہ انہیں پراپرلی لک آفٹر کیا جا سکتا تھا، پروبلی زیادہ آرگنائز وے میں ریلیف مہیا کی جا سکتی تھی. Oh my God, نصرت صاحب, you won't even believe, میں نے، مرزا صاحب نے، ہم سب نے جتنا بھی ہو سکا، we have tried our level best, you know. وہ ٹرانسپورٹ کا بھی تھوڑا بہت ایشو تھا، اس کو بھی ہم نے حل کرتے ہوئے ہم نے ان کو کہا، کافی سب کو، اگر میں نہیں اتنا میں بڑھاؤں گی، میری عادت نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے، پہلے دن تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ایک جنگی صورتحال تھی، لیکن دوسرے دن جیسے جیسے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہو رہی تھی کراچی سے، ٹنڈا محمد خان سے، بدین سے، کافی لوگوں کو ہم نے جا کر ان سے کہا کہ یہ گھگر پر ملیر پیر ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، کراچی میں ہمیں مرنا نہیں ہے. کچھ پروپیگنڈا ایسی کی گئی تھی اس سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم پر فائرنگ کی جاتی ہے، ہم سندھ کے لوگ جو اپنے ہی شہر میں ہم جو ہے وہ بے بسی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، یہاں تکلیف ہے، کھانا نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، مل جائے گا، لیکن کم سے کم ہمیں جو ہے باہر سے آئے ہوئے ایلینز کی طرح تو ہمیں ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ گئے، سجاول کے کافی سارے لوگ گئے، لیکن وہ بھی کچھ ہزار کے قریب ہوں گے، اور وہ ابھی بھی مکلی پہ بہت بڑا ابھی برڈن ہے، مکلی گریو یارڈ پر بھی. لیکن جیسے جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سندھ حکومت ٹینٹس فراہم کر رہی ہے، پچھلے 24 گھنٹے خراب تھے، ہر آنے والے 24 گھنٹے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اب تو ٹھٹا چلیں جی، اللہ کرے اور بہتری ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، بریک پر جانے سے پہلے مشتاق صاحب یہ بتا دیجئے کہ اب ہم اور کسی پارٹیسپینٹ کو نہیں لے رہے. بہت دنوں سے ہم نے آپ لوگوں کی کالز نہیں لی ہیں، آپ ہم سے گلہ کر رہے ہیں. آج اس آپ کی شکایت کی تلافی ہوگی. مسلسل اب جتنا دنیا میرے آگے ہے اس میں آپ کی کالز ہیں اور نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں اسکرین کے اوپر آپ سے، اور ان پہ آپ بات کریں گے. لیکن تھوڑی سی گزارش ہے کہ سیلاب اگر فوکس ہو، کیونکہ لوگ اب سیالکوٹ کے سانے پہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، اور جو کرکٹ کا ایشو ہے اس پہ بھی، لیکن آج فوکس تھوڑا ہمارا وہ سیلاب کے اوپر ہے. اگر اس پر رہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.